نہیں بالکل نہیں، شریعت نے جھوٹ کو ہر اعتبار سے جو ہے وہ بالکل مسترد کیا ہے. کسی کے قسم کے جھوٹ کو شریعت پسند نہیں کرتی، اچھا. چاہے وہ اصلاح کے نام پر ہو چاہے وہ فساد کے نام پر ہو. صحیح. یہ شریعت کا بالکل دو ٹوک الفاظ ہے. اچھا. رہی یہ بات کہ بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے، تو یہ تو آپ اور اچھی سچ بول کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بچوں کو کسی اور طریقے سے آپ قائل کر سکتے ہیں. مختلف آج تو نیا میتھڈولوجی آئی ہے تعلیم و تعلم کی، جس کے اندر ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ بچوں کو قائل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو آپ جدید اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو بچوں کو سمجھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ میں کچھ کمی اور خامی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ اس کو سمجھا نہیں پا رہے بھائی آپ قائل نہیں کر سکے. تو آپ اپنے جو ہے وہ کوتاہی اور کمی کا بدلہ بچے سے کیوں لے رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے ایک بچے کو لبانے کے لیے بلایا. بچہ نہیں آ رہا تھا، وہ بلانا چاہ رہے تھے بچے کو کہ میرے پاس آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آؤ، ایسے ہاتھ بند کیا کہ اس میں کچھ ہے، تم آؤ گے تو میں دوں گا. اب جب یہ کیا تو بچہ پھر بھی نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھا. آپ نے ان صاحب سے پوچھا، ان صحابی سے، کہ جب اگر وہ بچہ آ جاتا تمہارے پاس تو تم کیا دیتے اس کو؟ ہاں. ایسا تو نہیں ہے تم نے ایسے مٹھی بند کی اور اس کو جھوٹ بول کے بلا رہے؟ کہا حضور میرا ارادہ تھا کہ میں کھجور تھی میری مٹھی میں، وہ بچے کو دیتا. تو حضور نے فرمایا اگر تم ایسے ہی اس کو بلاتے اور تمہارے پاس یہ کچھ بھی دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تم جھوٹوں میں شمار کیے جاتے. تو اس لیے ہمیں سچائی ہی کو پروموٹ کرنا چاہیے.